اس لیے کچھ لوگ یوں کہتے ہیں جی ہم تو گناہ گار ہیں جی، ہماری دعا نہیں بھائی، ایسی بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے. دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ پورا کرے، وہ قادر مطلق ہے، وہ بندوں کے بارے میں بہتر فیصلے کرنے والا ہے. ہو سکتے ہیں ہم ایسی دعا مانگ رہے ہوں کہ جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہو. مثلا ایک بندہ کھلا پیسہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر اس کو مل گیا تو یہ فریم ایسا ہے، یہ سٹرکچر ایسا ہے، شخصیت ایسی ہے کہ یہ ایمان سے ہی خالی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو وہ نہیں دیتے. تو نہ دینا بھی اس کا رحمت ہے، دینا بھی اس کا رحمت ہے. جیسے ماں بچے کو دیتی ہے تو بھی پیار ہے اس کا، انگارہ اٹھانے سے منع کرتی ہے یہ بھی پیار ہے اس کا. دستور یہ ہے بندہ مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اس لیے جب بھی دعا مانگے حسن ظن کے ساتھ دعا مانگے. ہاں کچھ اعمال ہیں جن سے دعاؤں کی قبولیت کم ہو جاتی ہے. توجہ سے سنیے گا. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ دعائیں قبول نہ ہونے کی جو مین وجوہات ہیں، پہلی وجہ کہ انسان زبان سے تو کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی وقت نہیں، عملاً دیکھیں تو سارا دن اسی کو سمیٹنے میں لگا ہوتا ہے. قول اور فعل کا فرق. زبان سے کہے جی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، اور پر نماز بھی قضا کر بیٹھے گا اس کی وجہ سے. پہلے گلہ پھر اللہ. تو زبان سے کہا کہ دنیا کی کوئی وقت نہیں، عملاً دیکھو تو نماز کی بھی فرصت نہیں، لگا ہوا ہے اسی میں دن رات. تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ کہ زبان سے تو کہتے ہیں دنیا فانی ہے، مگر اس کے رہنے کی تدبیریں پلاننگ ایسی ہوتی ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں. لمبی پلاننگ ہوتی ہے. رہنے کا طور طریقہ جیسے اس نے جانا ہی نہیں دنیا سے. زبان سے یہ کہتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، عمل دیکھو تو دنیا کو آخرت پر مقدم کیا ہوتا ہے. زبان سے یہ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ اور اس کا دوست ہوں، لیکن اگر اس کی زندگی کو دیکھو تو اللہ کے دشمنوں کی باتیں مان رہا ہوتا ہے، یعنی شیطان کی مان رہا ہوتا ہے، یا کفار کے نقالی کر رہا ہوتا ہے، ان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ پروردگار نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھ کے رہو. تو اس کو دشمن سمجھنے کی بجائے اس کے مشوروں پہ عمل کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں، عمل کو دیکھو تو سنت سے محروم ہوتے. وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ جس کا حال حال مصطفیٰ ہو، قال قال مصطفیٰ.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کہے کہ جی مجھے محبت نبی اسلام سے ہے اور طریقے فرنگیوں کے پسند ہو؟ این خیال است محال است جنو. ان المحب لما يحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع، اس کا فرما بردار ہوتا ہے. زبان سے قرآن مجید کی تلاوت تو کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کے حکموں کو زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتے. ان وجوہات سے پھر بندے کی مانگی ہوئی دعائیں ایسے قبول نہیں ہوتی جیسے وہ مانگتا ہے. ہاں آخرت میں تو ہو جائیں گی، منون قبول نہیں ہوتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قول اور فعل کے اس تضاد کو دور کریں، دو رنگی کو دور کر کے یک رنگی کی زندگی کو اختیار کریں. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ہم رنگ جائیں. اس لیے میرے دوستو، جب لوگ اعمال کی کثرت میں مشغول ہوں تو آپ کو چاہیے کہ اعمال کی کیفیت حاصل کرنے میں مشغول ہو جائیں. جب لوگ مشغول ہوں اعمال کی کثرت میں تو کثرت کی بجائے کیا چاہیے؟ کیفیت چاہیے. حدیث پاک میں آتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. اللہ تعالیٰ کو محبوب وہ اعمال ہیں جو بہترین ہوں، مستقل کیے جائیں اگرچہ تھوڑے ہوں. تو مقدار نہیں دیکھتے پروردگار. ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا. تو عبادت تھوڑی کرے مگر جیسے حق بنتا ہے اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرے. جب لوگ ظاہر کو سنوارنے میں مشغول ہوں تو اے دوست تو اپنے باطن کو سنوارنے میں مشغول ہو جا. جب لوگ دنیا سنوارنے میں مشغول ہوں تو اپنی آخرت کو سنوارنے میں مشغول ہو جا. جب لوگ مخلوق کی محبت میں مشغول ہوں تو اپنے پروردگار کی محبت میں مشغول ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دوست بنے گا نا، وہ آخرت میں کبھی بھی دشمنوں کی قطار میں کھڑا نہیں کیا جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کا دوست بنا اور اللہ تعالیٰ اس دوست کو آخرت میں دشمنوں کی قطار میں کھڑا کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگے گا نا، اے اللہ مجھے نیک بنا دے، میں حاضر ہوں، مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے نیکی کے رستے پہ چلا دے، جی یہ دعائیں مانگے گا نا، تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے اے میرے بندے تو نیک کیوں نہ بنا؟ تو وہ بندہ آگے سے جواب دے گا اے اللہ میں دعا تو مانگتا تھا، دل تو آپ کی دو انگلیوں کے درمیان تھے، اللہ مجھے نیک بنا دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے دیکھو اس کے نام اعمال میں دعا ہے. وہ کہیں گے اللہ موجود ہے، یہ آپ سے درخواست تو کرتا تھا اللہ مجھے نیک بنا دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چونکہ تو دل سے چاہتا تھا کہ نیک بن جائے، باقی معاملہ ہمارے اختیار میں تھا، چلے ہم نے نیکوں میں تمہارا حشر فرما لیا. تو دل سے ہم گہرائیوں سے نیت کر لیں کہ ہم نے نیک بنا